بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے جی ہدایت۔ میں اصل میں حالیہ دنوں مطلب کہ حج کے موقع پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس میں جناب ایک شخص ہیں جن کا تعلق ہے جی جنوبی افریقہ سے، اور انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا اور بہت ساری اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئیں۔ ان کا نام ہے جی ابراہیم رچمنڈ۔ انہوں نے بتایا جی کہ میرا تعلق تھا جی کرسچین مذہب کے ساتھ، بلکہ ان کے مطابق کہ وہ جنوبی افریقہ میں پاسٹر تھے، پادری تھے، کرسچین عیسائیوں کے مسیحیوں کے وہ باقاعدہ طور پہ پادری تھے، اور ان کے جناب کو 1 لاکھ کے قریب ان کے ماننے والے بھی تھے۔ تو پھر خواب میں ان کو 2-3 دفعہ اشارہ ملا کہ آپ اسلام کی طرف جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جائیں۔ یہ ابتدائی معلومات ہیں، مطلب کہ اس سے زیادہ ابھی ہمارے پاس اس کی معلومات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے بڑی کوشش کی، لیکن ابھی جس کو کہتے ہیں نا کہ 100% میں ریسرچ کر کے یہ 100% ابھی ہم شور نہیں ہیں اس واقعے کے متعلق۔ حالانکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو حج بھی آفر کیا، اور اس نے اس دفعہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حج بھی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ابھی اس میں گنجائش ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ واقعہ کلیئر ہوگا۔ یہ ذرا سارے میرے جو بھائی جو ہیں وہ ذہن بنا لیں، جتنے بھی سوشل میڈیا ماشاءاللہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ اس واقعے میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، فیک بھی یہ ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے نا یہ حالات واضح ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید حقیقت ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے اپنا ذہن یہ بنانا ہے ایز اے مسلم کہ دیکھیں جی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اس واقعے کی محتاج نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس کو ویریفائی کرے، یا ہاں ٹھیک ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہمارے ایمان کو تقویت ضرور ملتی ہے، لیکن اس ایک واقعے کے اوپر ہمارے اسلام کی بیس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ 100% جو ہیں وہ برحق ہیں۔ دوسری بات یہ اس کو ذرا اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ ذرا اپنے مائنڈ میں اس کو کلیئر کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں صرف وہی ایک واحد راستہ ہے حق تک پہنچنے کا، منزل تک پہنچنے کا، ٹھیک ہے جی، گول تک پہنچنے کا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو، ابراہیم بھائی کو ہدایت نصیب کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کو اگر واقعے میں کوئی کمی بیشی نکل آتی ہے، یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا وہ کچھ اور طرح سے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی سازش ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ اچھا، ایک اور اہم بات یہاں پر، ایک رسپانسبلٹی، یعنی کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے جناب، آپ لوگ سن رہے ہیں میری بات کو، کہ ہم دیکھیں یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا کہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلام سچا دین ہے، اور سرکار دو عالم کی جو تعلیمات جو ہیں وہ حق تک پہنچنے کا واحد راستہ ہیں۔ تو پھر کمی کدھر ہے؟ کمی ہے ہمارے اندر۔ ہمیں اپنا عمل، مسلمانوں کی، میں پوری مسلم امہ کی میں بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہم اپنا ظاہر اور اپنا باطن دونوں کو ہم ٹھیک کریں۔ یار آج ہم ذرا دیکھیں کہ ایمانداری میں، یعنی کہ ہم نے باہر جا کے ایمان کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو راستہ دکھلانا ہے، ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے لیڈ کرنا ہے، اور دنیا ہمیں ایمانداری کی آخری لسٹوں میں ہمیں شامل کر رہی ہے کہ جی پتہ نہیں 200 سے بھی اوپر نمبر پہ جا کے کہیں ہم نظر آ رہے ہیں۔ اور ذرا انفرادی طور پہ میں اور آپ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں،
جس بھی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ ہم ایمانداری سے کر رہے ہیں؟ اگر ایک ٹیچر ہے تو کیا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھا رہے ہیں؟ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو کیا ہم اپنے شعبے کے ساتھ جو ہیں وہ 100% جو مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں یا کہ پرائیویٹ اپنا کلینک چلا رہے ہیں؟ اگر ہم ذمہ دارہ کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنی جو فصلیں ہیں، اپنی جو پروڈکشن ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہم ایک نمبر کر کے لوگوں کو پیش کریں، اس میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں؟ تاجر اگر بن کے ہم سوچیں تو جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، فرض کر لیں دودھ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم پورا لاہور پھر لیں، ہمیں کہیں سے خالص دودھ نہیں مل رہا۔ اگر ہم کوئی سٹور چلا رہے ہیں تو جناب دیکھیں کہ جناب ہم کتنی کھانے والی چیزوں میں ہم کس طرح کی زہر گھول رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی ہوٹل رن کر رہے ہیں تو جناب آپ دیکھیں ذرا کہ کسی آپ ایک مجھے شاپ کی بات بتا دیں، سب کو میں نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اوورآل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی کھانے والی چیز لینی ہو تو اس میں جناب گھی کے نام پہ ہم کس طرح کی زہر ملا رہے ہیں، کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اور جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے جو بھائی جو ہیں تو ہم نے کس طرح، دنیا تو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے ہماری پروڈکشنز کو، ہماری کراپس کو، ہمارے رائس ہیں، ہماری گندم، کتنی جس طرح کے ہمارے فروٹس، لیکن ہم خود ان میں ملاوٹ کر کے اپنا تو نام چلیں، ہم کنٹری کا بھی نام چلیں ہم خراب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذرا جناب ذہن میں رکھ لیں کہ اصل میں ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ لوگ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ پاکستانی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغام یہ سب کے لیے جناب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب ٹھیک کر لیں فوری طور پہ، ٹھیک ہے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ اس واقعے کا، یہ ابراہیم رچمنڈ صاحب جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو بہت زیادہ مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اسلام کو پوری دنیا میں غالب، کیونکہ یہی سب سے بڑی اسلام ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، قرآن شریف ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کو نصیب کرے، لیکن ہم اپنا ذرا قبلہ درست کریں۔ بہت شکریہ۔